بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، اب آپ کا بے انتہا شکریہ ہماری میڈیسن پولیکیور استعمال کر رہے ہیں، بلکہ گرد و نواح سے، ملتان کے گرد و نواح سے اب لوگ مجھ سے ملنے بھی پولیکیور کے حوالے سے آتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی دوائی استعمال کی اور بہت اچھا رزلٹ آیا الحمدللہ۔ دوستو، ہماری دوائی آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادوں کو ختم کر دیتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام مائیں جن کی بچیوں کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں، بچیوں کے خاص طور پہ، اور جن کو آپ سمجھیں کہ وہ اپنی عمر سے بڑی بچیاں نظر آ رہی ہیں، ان کو پولیکیور ضرور دیں، کیونکہ پولیکیور دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے جو چکن جو ہے، یہ برائلر کھانے کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو بھی دور کرتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کو درست کرتی ہے۔ تو منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ ہماری دوا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت جدی کی ہے، اور اس میں ملک کے ایک نامور سیاستدان انوالو ہیں۔ یہ ان کا ذائچہ پیدائش کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ان کے ذائچہ پیدائش میں جو صورتحال ہے دوستو، وہ بڑی نیگیٹو ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے برابر کے کسی اور بندے کی بھی ہو سکتی ہے۔ برابر سے مراد یہ ہے کہ ملک میں جو ایک ایک عہدے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو زحل ہے دوستو، بنیادی طور پہ یہ ایسا ستارہ ہے، اگر یہ ذائچے میں بہت سٹرونگ ہو تو صورتحال تخت اور تاج کی سمت میں جاتی ہے۔ اگر ذائچہ پیدائش میں زحل کمزور ہو تو بندہ ساری عمر دھکے کھاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہمارا علم ہے اس کو بیان کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ ہر بندے کے ذائچہ پیدائش کے ستارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ٹوئنز دو ہوں، دونوں کا ذائچہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ 3 بچے ہوں، تینوں کا ذائچہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ یہ تقسیم کی ایک بات ہے، جو اسٹرالوجر ہے وہ ذائچے کو تقسیم کر کے پھر ان کا ذائچہ بناتا ہے، اور اس میں سے تلاش کرتا ہے پہلے نمبر والا بچہ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جیسے جیسے اب ستارے آگے آ رہے ہیں، پریڈکشنز ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ علمی چینل ہے، کوئی ہم حالات اور واقعات پہ بات نہیں کر رہے، ہم ستاروں کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اب میں نے جو ستاروں پہ کام کیا، بہت جدی کے ستاروں پہ، اس میں جو 7 اگست 2025 ہیں، آج میں اس کے ستارے بیان کروں گا کہ کرنٹلی آج 10 جولائی 2025 کے ستارے کی طرح، پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب یہ اس سے آگے جائیں گے تو کیا صورتحال ہوگی۔ اس وقت جو بہت جدی کی صورتحال ہے، ان کا حاکم ستارہ زحل 1 درجہ برج حمل میں موجود ہے۔ آنے والے 1-2 دنوں میں یہ یہاں پہ ریورس ہو جائے گا، اور اسی جگہ پہ نیپچون جو ہے وہ ریورس ہو چکا ہے۔ اس وقت ذائچے میں نیپچون ریورس، اور اس وقت ذائچے میں پلوٹو بھی 2 درجے پہ ریورس ہو چکا ہے، آ چکا ہے، 2 درجے پہ ریورس ہو کے آ چکا ہے۔ اب برجدی والوں کے لیے جو ہی 7 اگست 2025 کا سورج طلوع ہوگا تو مریخ ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں آ جائے گا۔ یہاں پہ 2 بڑی اہم باتیں اب سامنے آئیں گی۔ ایک تو زحل کا اور مریخ دونوں آپس میں نحس یارگان ہیں، ان کا مقابلہ ہوگا، تو یہ وہ وقت ہوگا جس میں ان کے لیے شدید مشکلات آئیں گی۔ زحل اگر کسی کے ذائچے کے 4تھے خانے میں بائی برتھ کمزور ہو تو جب وہ عمر کے آخری حصے میں جاتا ہے تو اس کو گلاس اس کے پاس پانی پینے والا نہیں ہوتا، وہ کسی سے مانگ کے پھر پانی پیتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ کسی کو معافی نہیں دیتا۔ اس ملک کے ایک بہت بڑے آدمی ہیں، ان کا برج عقرب ہے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ وہ اس ملک میں نہیں پیدا ہوئے تھے، پاکستان سے باہر پیدا ہوئے تھے۔ خیر، جب میری ان سے ملاقات ہوئی 2004-05 میں، تو بڑے مشہور آدمی تھے، کام بڑا تھا، بزنس بڑا تھا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کا ذائچہ کہتا ہے کہ آپ اپنی سیونگ پہ، اور خاص طور پہ آپ اپنے بڑھاپا گزارنے پہ
زیادہ فوکس کریں، اور جتنا آپ محتاط رہ کے آگے چلیں گے صورتحال خراب ہوگی. کہ ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں زحل بیٹھا ہوا تھا. اس وقت ان کا بڑا طوطی بولتا تھا، اور پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی ان کی دوستی تھی. اب ہوا یہ کہ ان کی وہ سب چیزیں جو وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ میں تو یار سوچ رہا ہوں چھوٹا موٹا ایک جہاز لے لوں اور ایک پائلٹ رکھ لوں، اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ نہیں، آپ محتاط رہیں، ذائچہ ایسا نہیں ہے. تو پھر دوستو، جو میں نے عرض کیا تھا، جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی. تو آج کل سب چیزیں فروخت ہو چکی ہیں، اور وہ بیچارے اپنے کسی دوست کے پاس جا کے وقت گزارتے ہیں. یاد رکھیے گا دوستو، اسٹرالوجی میں جب ہم کسی کا ذائچہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے اسے بہتر مشورہ دیتے ہیں. تو اس بت جدی والے جتنے بھی لوگ جدی کے وقت میں پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی کلرک ہے، چاہے سیاستدان ہے، چاہے وکیل ہے، چاہے عام دکاندار ہے، یہ یاد رکھیے گا، ان سب کے لیے ذائچے میں اچھا وقت ہرگز نہیں ہے. کیونکہ اس 2-2.5 سال کے وقت میں زحل نے اپنا جو وقت گزارنا ہے وہ برج حمل میں گزارنا ہے، حبوط کے خانے میں گزارنا ہے. ابھی یہ ریورس ہوگا، اس کے بعد جب یہ ریورس ہو جائے گا تو اس کے مد مقابل مریخ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا، ٹھیک ہے نا، اور یا بڑی مشہور مثال ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. تو بت جدی والوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے اپنے رویے سے، اپنے کام سے. یہ جو صورتحال ہے دوستو، یہ بہت نیگیٹو ہوگی. میری بات یاد رکھیے گا، بچے گا وہی جس نے احتیاط کی، جس نے احتیاط کا دامن سامنے رکھا. اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ صرف یہ جو بت جدی والوں کے حال کے خانے میں شمس، مشتری اور زہرہ، یہ بڑے اہم ستارے ہیں ان کے ذائچے میں. تو آج کے جو ستارے ہیں اس میں شمس اور مشتری، زحل، نیپچون، یہ سارے آپس میں نحس ہو چکے ہیں ماضی میں، حال میں نہیں نحس ہو رہے. لیکن جب مریخ یہاں آئے گا تو مریخ کی جو نیگیٹو صورتحال ہے دوستو، وہ آنے والے وقت میں زہرہ کے ساتھ بھی، زحل کے ساتھ ہوگی، پھر نیپچون کے ساتھ ہوگی، اور اس کے بعد اس کی نحس صورتحال مشتری کے ساتھ بھی ہوگی. زہرہ کیونکہ یہاں سے آگے جا چکا ہوگا، لہذا زہرہ کی اور مریخ کی آپس میں نحس نظر نہیں ہوگی. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ 7 اگست 2025 کو چاند جو ہے وہ بیٹھا ہوگا بالکل مشتری کے مد مقابل. اور ایک دن پہلے 6 اگست کو جب چاند یہاں پہنچے گا، اب جو صورتحال ہوگی، پہلے چاند کی، زحل کی اور مشتری کی آپس میں نحس نظرات کے اثرات آئیں گے. اس کے بعد جو ہی 7 اگست آئے گا تو مریخ کی اور زحل کی نحس نظر ہوگی. تو کیونکہ برج جدی والوں کے پہلے خانے میں چاند بیٹھا ہوگا، جو ان کے لیے مشکلات لانے کی نوید لائے گا، خبریں لائے گا. اور جو وزیر اعظم صاحب، یہ ہمارے موجودہ پاکستان کی تاریخ کے کمزور ترین وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ٹانگیں کامنا شروع ہو جائیں گی. جو ہی زحل ریورس ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اب ان کی صورتحال بدل جائے گی. اس وقت میں جب آنے والے وقت میں مشتری اور زہرہ کا آپس میں کران ہوگا، جو امید ہے کہ 8 اگست کو ہوگا، وہ بہت اہمیت رکھے گا. تو اب بہت جدی کے لوگوں کے جو مد مقابل لوگ ہیں، جنہوں نے ان کو فیس کیا، ان کا اچھا ٹائم آ جائے گا. یہ دوستو ذائچے کی تقسیم ہے، اور ان کے ذائچے میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کے ذائچے میں کرنٹلی زہرہ اور یورنس ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں ہے. چھٹے خانے میں جو ستارہ آتا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر وہ بادشاہت کے مقام پہ نہ ہو تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. اب برج جدی والوں کی کامیابی، ان کا روزگار، ان کی شہرت، سب چیزیں مشکلات کا شکار ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زہرہ ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں ہے، یورنس بھی چھٹے میں آ چکا ہے. اب جو خفیہ دشمن ہیں وہ اپنی چال چلیں گے.
جیسے جیسے دوستوں ستاروں کے آگے اسپیکٹس پتہ چلیں گے انشاءاللہ جو چھوٹا موٹا ہمارا اندازوں کا علم ہے بطور طالب علم وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.